بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے کا وہ وقار ہو کہ گورنمنٹ کوئی پالیسی ہم سے پوچھے بغیر نہ بنائے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہے اس کے لیے ہمیں یہاں ایک ریسرچ سینٹر جو انڈسٹریل پالیسی ہم مانگیں گے گورنمنٹ سے کہ 10 سال کی پالیسی دے، ایکسچینج ریٹ کی پالیسی دے کہ ڈالر کیسے بڑھے گا اور کیسے گھٹے گا، کہاں سے ڈیرائیو کریں گے اس کے سارے جو اس کے فیکٹرز کیا ہوں گے، وہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ بنائیں، 5 سال کی پالیسی بنائیں اور ایک لیبر پالیسی بنائیں۔ جب تک یہ چیزیں بیسک پالیسیز نہیں ہوں گی، آپ کیسے کسی ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اور کیسے کوئی انڈسٹری چل سکتی ہے اور کیسے بزنس آگے جا سکتے ہیں۔ جب چیزیں طے ہو جائیں گی کہ بھئی کیا چیز کیسی ہے، جو حالات کے حساب سے موڈیفائی کریں لیکن مل جل کے۔ اگر آپ نے اپنی طور پہ کرتے رہنا تو رزلٹ آپ کو نہیں ملے گا اور آپ زندگی بھر یہی رہیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں وہ جو انجم نثار صاحب جو لے کے چلے تھے آپ ان کو کنٹینیو کریں گے؟ دیکھیں، انجم نثار صاحب کا ایک بڑا اچھا ریفرنس ہے، اس الیکشن کے رزلٹ نے بتایا کہ کتنے ووٹ ہمارے کینسل کرنے کے بعد بھی ہمارا گروپ کلین سویپ کر کے گیا ہے۔ تو اس لوگوں نے ان کو پسند کیا ہے، ان پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ سے معاملات اٹھائے ہیں، پرانے روش، کیک، پیسٹری، دعوتیں وہ سب ختم ہو گئیں، سیریس کام ہوا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں جب میرا ٹینیور ختم ہو تو میرا جو پرفارمنس ہو وہ ان سے 25-30 گنا 40 گنا بہتر ہو، کیونکہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم نے آپ کو اس لیے ٹکٹ دیا تھا کہ آپ بولڈ ہیں، فری ہینڈ سے کام کرنا چاہتے ہیں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام اطہر سلطان چاولہ ہے، میں وائس پریزیڈنٹ ہوں FPCCI میں۔ دیکھیں، ہم نے جو آج پریس کانفرنس کی اور آپ سب کو مدعو کیا، اس میں یہی بتانا مقصد تھا کہ ایک تو ہم تمام بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں اور تمام بزنس کمیونٹی کے ساتھ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی یہ تفریق نہیں ہے کہ جی کوئی دوسری پارٹی کا ہے یا کس پارٹی کا ہے۔ آج آپ نے جیوا صاحب کی بات سنی، حالانکہ وہ دوسری اپوزیشن پارٹی سے جیت کے آئے، لیکن اب الیکشن ختم ہے، ہم سب ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ جیوا صاحب کی بھی یہی بات ہے اور انشاءاللہ جو دوسرے ہمارے جو VP ہیں ان کا بھی یہی۔ ایک تو یہ میں نے کلیئرٹی دینا چاہتا تھا۔ جہاں تک منشور کی بات ہے، پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بڑی کلیئرٹی سے بتایا، ایگریکلچر سیکٹر جو کہ پاکستان جس پہ اس پاکستان کی پوری معیشت بیس ہے، اس پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا ہے۔ یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ ہمیں جو ہے وہ شوگر کا بحران آئے دن ہو جاتا ہے، ہر 2 سال کے بعد کہیں نہ کہیں یہ بحران آ جاتا ہے۔ گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کاٹن ہماری پروڈکشن جو ہے 1/3 پہ پہنچ چکی ہے، اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایکسپورٹ ٹوٹل 8% کی GDP کی 8% ہے، ایکسپورٹ کو بڑھانا ہمارا ایک بہت بڑا کام ہے۔ اور جو پالیسیز ہم گورنمنٹ کو بار بار یہ بات کہیں گے، جو پالیسیز بنائی جا رہی ہیں وہ آپ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ان پٹ لیتے ہوئے بالآخر، کیونکہ امپلیمنٹ وہ ہم پر ہونی ہے، تو اگر وہ ساتھ مل کے کر لیا جائے تو انشاءاللہ زیادہ بہتر امپلیمنٹ ہو سکتی ہے، ہم اس کی اونرشپ لے سکتے ہیں اور اللہ نے چاہا اس کو پورے ملک کا اسی سے فائدہ ہو۔ دیکھیں، کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر جو ہے وہ پیکیج جو گورنمنٹ نے دیا تھا لاسٹ ایئر اور ابھی اس کی ایکسٹینشن بھی یہ ہم نے مطالبہ جو ہے پچھلے 1 ماہ سے کر رہے تھے اور گورنمنٹ نے، پرائم منسٹر نے ہماری بات سنی ہے اور اس کو جو ہے اس پہ ایکسٹینشن دے دی ہے۔ اس کی دیکھیں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب پرائم منسٹر نے خود فیگرز دیکھے FBR کے، تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر آپ کو 183 ارب روپے کے پروجیکٹ رجسٹرڈ ہوئے، جس کا مطلب یہ کہ 3 سال کے اندر 183 ارب روپے صرف کنسٹرکشن سیکٹر سے ملے گا۔ یہ وہ پروجیکٹ ہیں جو رجسٹرڈ ہو گئے، ان رجسٹرڈ الگ پروجیکٹ ہیں، جو اپروول ہو گئے رجسٹرڈ نہیں ہوئے۔ تو یہ بہت بڑا فگر انشاءاللہ اگلے بجٹ تک آنے والا ہے، اس میں بہت بڑا اضافہ ہوگا گورنمنٹ کے ریونیو میں۔ اور اس میں انڈسٹریز کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپینشنز ملی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اسٹیل سیکٹر، سیمنٹ سیکٹر سب کی ایکسپینشنز ہوئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سائن ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل صحیح ٹریک پہ جا رہی ہے اور ہم نے جو مطالبہ کیا تھا اس کو جو ہے گورنمنٹ نے منوان تسلیم کیا۔ دوسرا، اب فیڈریشن کے پلیٹ فارم پہ ہم جو ہے وہ کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ اسی قسم کا ایک پیکیج جو ہے وہ ہم ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے لے کر آئیں۔ تو ہمارا ٹارگیٹ ہے، کیونکہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو ٹارگیٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی تو اس ملک کو زر مبادلہ ملے گا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اب ہمیں ٹیکسٹائل سیکٹر کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کرنا چاہیے اور انشاءاللہ امید ہے۔ جی بالکل، کاٹن پروڈکشن دیکھیں، وہ تو اگر ٹیکسٹائل سیکٹر کے کچھ ایشوز تھے اس وجہ سے وہاں پہ جو ہے کاٹن کی جگہ کچھ اور گنا لگنا شروع ہو گیا اور چیزیں شروع ہو گئی۔ تو جب ٹیکسٹائل سیکٹر چلنا شروع ہوگا تو آٹومیٹکلی جو ہے، اور اس کے لیے ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے کہ کاٹن سیکٹر کے لیے جو اس کی جو پروڈکشن ہے کاٹن کی، اس کے لیے زونز جو ہے وہ پرماننٹ زونز قائم کی جائیں کہ وہاں پہ کاٹن کے علاوہ آپ کوئی چیز جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پیداوار آپ نہیں کر سکتے۔ یہ انشاءاللہ یہ کچھ چیزیں ذہن میں اور ہم اس کو جو ہے فالو کریں گے انشاءاللہ۔ میں حنیف لکھانی، وائس پریزیڈنٹ FPCCI کراچی۔
یہ آپ نے جو سوال کیا نا کہ ہماری کیا پرائیورٹیز ہوں گی 1 سال کے لیے، تو جیسے صدر صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے ہم یہاں پر جو الیکشن لڑ کے جو آتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کیا ہیں کہ جو بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں جن کی حکومت کی نظر میں وہ مسائل اجاگر نہیں ہیں اس کو ہم اجاگر کریں اور ان سے یہ بتائیں کہ بھائی آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کی جو انڈسٹری گرو کرے گی، آپ کے کاروبار گرو کرے گا، تو آپ کا ریونیو کا حجم بھی گرو کرے گا۔ یہ تو ہمارا فوکس ٹارگیٹ ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہماری جو یہ گروپ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ بہت نگلیکٹ رہا ہے۔ FPCCI بیسیکلی تو ٹریڈ انڈسٹریز اس کا تعلق ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیکٹر کو بھی ہم اپنے ساتھ شامل کریں، کیونکہ ہمارا ایگری اکنامی ہے۔ یعنی ہماری ٹیم کا یہ ماننا ہے کہ ہماری ایگریکلچر اچھی ہوگی تو یہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے انڈسٹری کو اور ٹریڈ کو، اور اس سے ٹریڈ میں اور انڈسٹری میں بھی بہتری آتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمارا جو فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انڈسٹری کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، کم کیا جائے اور ایگریکلچر کو زیادہ پروموٹ کیا جائے۔ رحمان ہے اور میں امیجیٹ پاسٹ وائس پریزیڈنٹ ہوں FPCCI کا۔ جہاں تک کوئی سوال ابھی ہوا تھا جی R&D کے حوالے سے یا فیڈریشن کے اندر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، میں یہ بتاتے ہوئے بڑا خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے بذات خود معیشت کے ہر سیکٹر کے اوپر انٹریکٹیو ویبینارز کرائے ہیں۔ اس میں پاکستان بھر سے ٹریڈ اینڈ انڈسٹری اور انٹرنیشنل بھی اور پاکستان کے جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں ان کو بھی شامل کر کے مختلف تجاویز مرتب کی جو کہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کو بھیجی ہوئی ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایکٹیویٹی رپورٹ یہ پبلش کی ہے جس کے اندر کچھ جو یہاں پہ ایکٹیویٹیز کی ہیں اس کی اس میں وہ ہے۔ باقی جو اینول رپورٹ ہے اس کے اندر بھی ہماری شامل ہے۔ ریسرچ کے حوالے سے ہم نے پچھلے سال IBA کے ساتھ مل کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ریسرچ رپورٹ تیار کی ہے، وہ ہے حلال انڈسٹری کے اوپر۔ یہ پاکستان میں پہلی ریسرچ ہے حلال کے اوپر جو ہم نے کی ہے فیڈریشن کی سطح پہ IBA کے ساتھ مل کے۔ اٹ از انڈر پبلیکیشن، ایز سون ایز اٹ از پبلشڈ میں انشاءاللہ آپ سب دوستوں کو ساتھ شیئر بھی کروں گا اس کو۔ سیکنڈ IBA کے ساتھ ہم ایک اور ریسرچ اس وقت انڈر اسٹڈی چل رہی ہے ہماری، وہ ہے پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر کہ کیا وجوہات ہیں کہ کاٹن کی جو پروڈکشن ہماری کیوں اتنی کم ہو گئی ہے، ایلڈ ہماری کیوں کم ہے، اور کیا مطلب متبادل وہ آ گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کمپیٹیٹیو ہے یا کیا ہے۔ میں نے کہا ایک جامع رپورٹ آ جائے گی انشاءاللہ اس کو بھی ہم پبلش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ This is Pakistan Observer. Visit our YouTube channel for more informative videos. Thank you.